اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن تھا۔ جب ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے ناراض ہوئے اور اس نے اذان نہیں دی تو اللہ نے اس رات کو لمبا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہ دی ہو میں صبح نہیں کروں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ کفار نے جب فتح مکہ سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو غلام بنایا اور اس پر ظلم کیا اور اس کو سزائیں دی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بلال واپس آئے تو حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کمر مبارک دکھایا اور فرمایا، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ سے شام چلے گئے۔ شام میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ایک رات خواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، تو بے وفا ہو گیا، مجھ سے دور چلا گیا، مجھے یہاں پر چھوڑ کر تو مجھ سے دور چلا گیا، تو کیسا دوست ہے، اپنے دوست کو مدینے میں چھوڑ کر تو دور چلا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے اور صبح اپنے دوست سے فرمایا کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھ سے گلہ کیا کہ اے بلال، بے وفا ہو گیا، تو اپنے دوست کو چھوڑ کر مدینے سے چلا گیا، تو کیسا دوست ہے، تو نے مجھے چھوڑ دیا اور شام چلے گئے۔ تو اپنے دوست سے فرمایا کہ چلو ابھی روانہ ہوتے ہیں مدینے کی طرف۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور اس کا دوست اسی وقت مدینہ سے شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دی اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک پر حاضری دی، اور اس کے بعد مسجد نبوی سے جب نکلے تو لوگوں نے اسے دیکھا اور ایک خواہش حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن تھا، مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ ہم نے آپ کا اذان نہیں سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو اذان دیا کرتا تھا، ہم تیری اذان کو سن کر اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، گھروں میں ہوتے تھے تو گھروں کو چھوڑ دیتے تھے،
کاروبار کو چھوڑ دیتے تھے اور تمہاری اذان کو سن کر ہم مسجد نبوی کی طرف آتے تھے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ تمہاری اذان پر مدینہ میں جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، تیری اذان کو سن کر وہ سارے مدینہ مسجد نبوی کی طرف آتے تھے اور یہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ کیوں نہ آج وہ یاد تازہ کی جائے، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ اذان دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے بہت ہی منتیں کی، لیکن حضرت بلال نے اذان دینے سے انکار کیا۔ آخر ایک صحابی نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت بلال کے پاس لایا اور کہا کہ اے بلال، نواسۂ رسول ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ یہ تو حضرت حسن اور حسین ہے، ان کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے۔ حضرت اور حسن اور حسین جن کو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، علی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ وہ شخص ہے، رات کا عالم ہے، ایک جگہ ہی پانچوں سوئے ہوئے ہیں۔ حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن کو پیاس لگی، اماں کو بلایا، اماں پانی پینا ہے۔ ماں کے اٹھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ کر اٹھ گئے۔ سامنے گڑھے میں پانی بھرا تھا، پانی نہیں نکالا، گڑھے سے پانی نہیں لیا، باہر چلے گئے۔ صحن میں ایک بکری کھڑی تھی جس کا نام شابکی تھا، جس میں دودھ کوئی نہ ہو، خشک ہو چکا تھا اس کے تھنوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ لگایا، ایسے بھر گئے مشکیزے کی طرح۔ آپ نے تازہ دودھ دوہا، حسن کے لیے رات کے اندھیرے میں نیند چھوڑ کر گلاس بھر کر لائے۔ اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے، وہ آگے بڑھے، وہ پرتیلے تھے حسن سے، وہ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پیچھے ہٹو۔ حسن کو آگے کیا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے حسین کی نسبت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو پہلے مانگے گا اس کو پہلے ہی ملے گا، جو بعد میں مانگے گا اسے بعد میں ملے گا، جس سے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ بجاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن سے زیادہ محبت تھی بنسبت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت حسن اور حسین نواسۂ رسول تھے۔ ان کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرنے کے بعد پہلی اور آخری اذان دی اور منبر پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ یہاں پر پہنچے
تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ جب یہاں پر حضرت بلال پہنچتے تھے تو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتا تھا، اور وہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور یہاں پر حضرت بلال اذان دیا کرتا تھا۔ جب یہاں پر پہنچے تو حضرت بلال یہاں پر پہنچے تو مدینہ کی گلیوں میں شور مچ گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں عورتیں نکل آئی اپنی گھروں سے کہ یہ تو وہی اذان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ گھروں کو چھوڑ کر گلیوں میں نکل آئی، مجاہدین، صحابہ، جتنے بھی مدینے میں لوگ تھے سارے اپنے گھروں سے نکل آئے اور مسجد نبوی کی طرف چل پڑے کہ یہ کیسا دن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے یہ اذان سنا تھا، اتنے عرصے سے ہم نے یہ اذان نہیں سنی ہے اور آج ہم اس اذان کو سن رہے ہیں۔ سب پاگل ہوئے اور خوشی کے مارے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے، کیونکہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہوتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، لیکن آج جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے نہیں تھے۔ مدینہ کے لوگ گلیوں میں نکل آئے اور مسجد نبوی کی طرف آئے، دیکھا تو بلال بے ہوش پڑا ہے، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہاں پر بالکل بھی اذان نہیں دی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ غائبین کا ایمان تم سے زیادہ پختہ ہوگا، بشرط یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، سنت طریقوں پر چلے تو قیامت کے دن ان کے درجات آپ سے بڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ درجے میں آپ سے بلند ہوں گے۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، غائبین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ غائبین میری آخری امت ہے۔ اس امت کی بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور صحابہ سے فرمایا کہ ان کا ایمان غیب پر ہوگا۔ تمہارے سامنے تو میں بیٹھا ہوا ہوں، جبرائیل امین آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں، قرآن پاک کی آیاتیں لے کر آتے ہیں، اور وہ آیاتیں میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، آپ لوگ ان کو لکھتے ہو۔ میں حیات ہوں آپ کے سامنے، اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جس عمل پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، جبرائیل امین قرآن پاک کی آیات لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ ان کا ایمان غیب پر ہوگا، وہ درجے میں قیامت کے دن آپ لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس امت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی میرے بھائیوں اور دوستوں۔ غائبین ان کو کہا تھا کہ انہوں نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اور نہ ہی جبرائیل امین کے وحی لانے کے مناظر کو، اور نہ ہی قرآن پاک کے آیات کو آسمان سے اترتے ہوئے جبرائیل امین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، نہ ہی ان کو دیکھا ہے، بلکہ اس امت کا، اس غائبین کا ایمان صرف اور صرف قرآن پر ہے، اللہ کے کلام پر ہے، غیب پر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایمان بہت بڑی افضل چیز ہے۔ ایمان کی حفاظت اگر ہم کریں
تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ایمان کیا ہے میرے بھائیو اور دوستو؟ ایمان یہ ہے کہ ہم عالم الغیب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی سے شریک یعنی اس کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تقدیر کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اسی کی طرف سے ہے، خوشی زندگی میں اگر ہے اسی کی طرف سے ہے، غم اگر ہے اسی کی طرف سے ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہم جتنا بھی جیتے ہیں اس کی لکھی ہوئی عمر ہے، جس دن ہماری موت ہوگی اس نے ہمارا موت لکھا ہوگا کہ ہم مریں گے، اور مرنے کے بعد زندہ کرنے والا وہی ہے، اور زندہ کرنے کے بعد آخرت میں حساب لینے والا وہی ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یعنی اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔